جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ آج کا ہمارا اگلا ٹاپک ہے امراض و علامات۔ نمبر 1 پہ انسانی جسم میں خلط بلغم کی زیادتی کی صورت میں جو علامات ہیں وہ یہ ہیں۔ اگر انسانی جسم میں خلط بلغم کی زیادتی ہوگی تو مریض کا مزاج بلغمی ہوگا اور مریض کے دماغ اور اعصاب میں تحریک ہوگی اور جس کو اعصابی تحریک کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بہت ساری علامات پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سے اہم یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ مثلا صداع بلغمی، صداع بارد، درد غفلت کی نیند، سکتہ نسیان، ضعف دماغ، سرا دماغی، قبل از وقت بالوں کا سفید ہونا، بائیں طرف کا فالج، چکر آنا، بولا پن، بالوں کا گرنا، زکام، کیرا بلغم کا کثرت سے آنا، آنکھوں سے پانی آنا، سفید موتیا، کان درد، کان بہنا، کان کے کیڑے، ٹھیک ہے، ہونٹوں کا بڑا ہو جانا، ناک سے پانی آنا، چھینکوں کی کثرت، بلغمی، زکام، منہ کے سفید چھالے، لکنت، ٹھیک ہے، یہ لکنت کا مسئلہ بھی اسی میں ہوتا ہے، زبان کا بڑھ جانا، فالج کی وجہ سے زبان بند ہو جانا، دانتوں کا درد، دانتوں کا ہلنا، دانتوں کا گرنا، بلغمی دمہ، بلغمی کھانسی، کالی کھانسی، ذوف قلب، دل کا رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے بڑھ جانا، لو بلڈ پریشر، دل کی حرکت کا بند ہونا، دل کی رفتار کا کم ہونا، پستانوں کا بڑھ کر لٹک جانا، میدا میں گڑ گڑ، پرانے اسہال، سنگرینی، IBS جس کو کہتے ہیں، ہیضہ، طحال کا تلی کا بڑھ جانا، ضعف جگر، خون کی کمی، سلسل بول، بار بار پیشاب آنا، بستر پر پیشاب کرنا، پیشاب کا بار بار پانی کی طرح آنا، شوگر حقیقی، ضعف خصیہ، جراثیم منویہ کا کم بننا یا بالکل نہ بننا، انتشار کا کم ہونا، جریان حقیقی، نامردی، بندش حیض، لکوریا، گونگے بہرے بھینگے بچے پیدا ہونا، بانجھ پن، لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہونا، ٹھیک ہے، بچوں کا سوکڑا پن، دست لگے رہنا، پتلے اسہال، بد ہضمی، ڈبہ اطفال، جوڑوں کے درد، بائیں طرف کی ارکن النساء، اعصابی دردیں، ٹائیفائڈ، تمام ایسے بخار جن میں پیشاب کا رنگ سفید ہو، چیچے، خسرہ وغیرہ علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ان تمام علامات کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی تکلیف پیدا ہو، خواہ وہ کوئی معمولی مرض و علامات ہو یا کوئی بے حد خطرناک مرض و علامات، طب کے مطابق ان تمام امراض و علامات کا علاج خلط بلغم کی زیادتی کو ہی مد نظر رکھ کر کیا جائے گا، کیونکہ خلط بلغم کی زیادتی ہی تمام امراض و علامات کا باعث بن رہی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے انسانی جسم میں خلط صداع کی زیادتی، یعنی جب عضلاتی تحریک ہوگی اس کی صورت میں علامات کیا ہوں گی۔ اگر انسانی جسم میں خلط صداع کی زیادتی ہوگی تو مریض کا مزاج صداوی ہوگا اور مریض کے قلب و عضلات میں تحریک ہوگی جس کو عضلاتی تحریک کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بہت ساری علامات پیدا ہو سکتی ہیں جن میں سے اہم یہاں درج کی جاتی ہیں۔ مثلا صداع صداوی، سرسام صداوی، بے خوابی، مالی خولیا، فالج اسفل، سیاہ موتیا، پتلیوں کا سکڑ جانا، خارش، کان بجنا، کان کی خشکی، بہرا پن، بند نزلہ، بواسیر الانف، ناک کے غدود بڑھنا، بواسیر خونی وبادی، زبان کا پھٹنا، چہرے پر سیاہیاں، آنکھوں کے گرد سے ہلکے پڑنا، ٹانسل، گلے کی خرابی، خشک دمہ، TB، کینسر، کالا یرقان، جگر کینسر، ہائی بلڈ پریشر، پستانوں کا کینسر، پستانوں کا سکڑنا، نکسیر کی زیادتی، ریا معدہ، درد معدہ، تبخیر معدہ، شدید قبض، دائمی قبض، درد گردہ رہی، مقد کی خارش، خصیوں کا سکڑنا، پتھری گردہ مساننا، عضو تناسل چھوٹا ہونا، شرمگاہ کی خارش، رحم کی رسولیاں، ٹھراء، جوڑوں کا پتھرا جانا، ریاحی دردیں، ارکن النساء دائیں طرف، ٹھیک ہے، کمر درد، گینٹھیا، ایڑیوں کا درد، بالچر، خشکی، ناخن پھٹنا، ناخن پھٹ جانا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دھدر، چنبل، جلد کا پھٹنا، سرطان، جلد سے چھلکے اترنا، رسولیاں، بخار، کوڑ، ماسخورا، پھپھڑوں سے خون آنا، خشک کھانسی، سینہ کی گھٹن، درد دل، اختلاج القلب، خونی اسہال، نسور، مقد، مسلسل قے، السر معدہ، زبان کا کینسر، زبان کا سکڑ جانا، کانوں سے خون بہنا، جسم کے کسی بھی حصے سے کثرت سے خون آنا، راشا، جسم ہر وقت ہلکا ہلکا گرم رہنا وغیرہ۔ ان تمام امراض و علامات کے علاوہ کوئی بھی معمولی خطرناک مرض علامات ظاہر ہو تو اس کا علاج جسم انسانی میں خلط صداع کی زیادتی کو مد نظر رکھ کیا جائے گا۔ آگے ہے نمبر 3 پہ انسانی جسم میں خلط صفرا کی زیادتی، یعنی جب غدی تحریک ہوگی تو اس وقت کون سی علامات ہوگی۔ اگر انسانی جسم میں خلط صفرا کی زیادتی ہوگی تو مریض کا مزاج صفراوی ہوگا اور مریض کے جگر و غدود میں تحریک ہوگی جس کو غدی تحریک کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بہت ساری علامات پیدا ہو سکتی ہیں جس میں یہاں اہم درج کی جاتی ہیں۔ مثلا صداع صفراوی، یعنی سر درد جو ہے وہ گرمی سے، چکر آنا، درد شقیقہ، بائیں طرف غشی، یرقان، نسور چشم، کان کا کرا ہوا نسور، کان سے زرد رنگ پیپ آنا، لبوں پر صفراوی چھالے، ٹھیک ہے، گدی صفراوی دمہ، پھپھڑوں میں پیپ پڑنا، صفراوی کھانسی، سوزش جگر، استسقاء ذکی، ٹھیک ہے، پیٹ میں یعنی پانی پڑنا، ہیپاٹائٹس جس کے اندر پیلا یرقان ہو جاتا ہے،
ہاتھ پاؤں کی جلن، سینہ کی جلن، درد جگر، ضعف جگر، درد پتہ ورم، جسم کے اوپر اماز، سوجن پیدا ہونا، پتھری پتہ، ضعف قلب، دل کی گھبراہٹ، دل کا پھیل جانا، جلنے معدہ، خونی پیشش، کرول مقد، نسور المقد، السر معدہ، درد گردہ مثانہ میں گردہ کی پتھری، پیشاب جل کر زرد رنگ کا آنا، عسر البول، پیشاب تنگی سے آنا، سوزش بول، ورم گردہ، سوزاک، ورم خصیہ، ٹھیک ہے، خروج رحم، تنگی حیض، دودھ کی کمی، رحم کے زخم، ورم پستان، صفراوی خارش و جلدی الرجی، ہائی بلڈ پریشر، مثانہ میں درد اور جلن، صورت انزال، ضعف باء، بائیں خصیے میں درد، دائیں خصیہ کا سکڑ جانا، رحم کی سوزش، خروج رحم، لیکوریا، زرد جلن کے ساتھ آنا، کانچ نکلنا، چنونے، جلد کی جلن دار پھنسیاں، انتڑیوں کی سوزش کا بخار، ورم جگر کا بخار، طاعون کا بخار، صفراوی بخار وغیرہ، اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی تمام امراض و علامات جسم انسانی میں خلط صفرا کی زیادتی کی وجہ سے ہوں گے۔ مرض و علامات خواہ کچھ بھی ہوں، اس کا علاج جسم انسانی میں خلط صفرا کی زیادتی کو مدنظر رکھ کر کیا جائے گا۔ تو اب انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔